محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی نوجوانوں اور میرے دوستوں عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ بات مسلم ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر مختصر سا وقت لے کر آئے ہیں، مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں، اور اس کو پورا کر کے ہمیں اللہ سے جا کر کے مل جانا ہے۔ اب بیچ کا یہ سفر ہم لوگوں کو جو طے کرنا ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہم لوگوں کو بتائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے زندگی گزاریں گے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک چیز کا جو حساب ہونا ہے اللہ کے یہاں پر وہ بڑا سخت ہونے والا ہے۔ آج مجھے جو بیان کرنا ہے تو اگرچہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو ہر جز ایسا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھلائے ہوئے ہیں۔ بالکل وہ طریقہ ہے، وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ نکاح شادی، یہ بھی چیز ایسی ہے کہ ہر ایک کے گھر میں یہ خوشی کا موقع آتا ہے۔ اب اس خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول، جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے ہمیں ایک دین دیا جس کا نام اسلام ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کے طریقے بتلانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے ایک ایک چیز کر کے دکھائی، بتائی، اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ وہ ایک آئیڈیل امت کے سامنے قیامت تک کے لیے پیش کر دیا گیا کہ یہ طریقہ ہوگا جس کو فالو کرنا ہے آپ نے اور کامیاب ہو جانا۔ آج شادی اور نکاح کا تعلق رشتے سے ہوتا ہے۔ ہم رشتہ کرنے سے لے کر اور ولیمے نمٹانے تک اور اس کے بعد کی چیزوں تک سارے طریقے وہ کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں ہے۔ ایک نکاح تو ہو جاتا ہے کہ صاحب خطبہ ہو گیا، اور خطبہ ہونے کے بعد کیا آپ نے نکاح کیا؟ ہاں صاحب کیا۔ اگر اس میں بھی کوئی دنیا کا طریقہ ہوتا نا تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے، اس میں تو کام چلنے والا نہیں ہے، وہ تو کہنا ہی پڑے گا جی ہاں مجھے قبول ہے، ورنہ اگر اس میں بھی کوئی نیا طریقہ آ جائے تو اس کو بھی چھوڑیں گے نہیں ہم، تو یہاں تھوڑا سا آگے مجبور ہوتے ہیں۔ ورنہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ رشتے سے لے کر اور نکاح فارغ ہو جانے تک، ولیموں تک، سب طریقے ایسے ہو رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال رکھا۔ دیکھیے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہماری یہ تبلیغی جماعت کے کام کو ایک نئی راہ دی، طریقہ بتلایا، تو یہ اتنے عظیم لوگ جو بن جاتے ہیں وہ ایسے نہیں بن جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے، اس کے بیک میں اگر آپ جائیں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کی نیتوں کا کتنا بڑا دخل ہوتا ہے۔ بڑے واقعات ایسے لکھے ہیں۔ آج کل ہم لوگ یہ ہوتے ہیں، ارے ابھی تو بچہ ہے، ہونے دو، چلنے دو، ابھی تو بچہ ہے، 10 سال کا ہو گیا ابھی تو بچہ ہے، 15 سال کی ہو گئی لڑکی ابھی تو بچی ہے، کرنے دو۔ اس ساری چیز سمجھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے تصور میں بیٹھا بھی تو بچہ ہے، سدھر جائیں گے، آ جائیں گے، سمجھ آ جائے گی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا واقعہ ہے۔ کوئی نکاح تھا رشتہ داروں میں، شادی بیاہ تھی، وہاں پر کوئی صاحب کہہ رہے ہیں، مستورات کہہ رہی ہیں کہ بس کوئی اچھا سا اگر نیک رشتہ مل جائے، کوئی دیندار عالم مل جائے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگوں تک پہنچائے، تو ایسے شخص سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا رشتہ دے دے۔ یہ گھر کی مستورات ذکر کر رہی ہیں۔ وہیں پر ان کے والد صاحب تھے، انہوں نے کہا، شادی میں کسی نکاح میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو اس طرح کے رشتے کی تلاش ہے تو ہمارے بیٹے ہیں، مولانا الیاس صاحب ہیں، اگر آپ کی بیٹی دیندار ہے اور آپ ایسا رشتہ چاہتے ہیں تو ہم بھی ایسے رشتے کی تلاش میں ہیں، کہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک نکاح ہونا تھا، مجلس جو جمی تھی، جو نکاح ہونے کے لیے آیا تھا، جسے ہمارے یہاں بھی باراتی جاتے ہیں، اسی مجلس میں حضرت کا بھی نکاح ہو گیا تھا۔ الگ سے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، رشتہ داروں کو بلانے کی ضرورت نہیں، اسی مجلس میں نکاح ہو گیا، اور صاحب 2 دلہنیں جو ہے ودا ہو گئی۔ اگر ہمارے یہاں شادی کرنی ہو تو 1 سال پہلے سے جو ہے نا خوب تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے سب سے آسان کام نکاح کرنا ہے، سب سے آسان کام، لیکن سب سے بھاری ہماری زندگی میں یہی ہے۔ بعض آدمی کی زندگی سعودی میں جوانی سے گیا تھا، کنوارے پن سے، اور بیچارے کے بال سفید ہو گئے ہیں صرف اس لیے کہ بچوں کی شادی کرنی ہے، ساری زندگی وہیں پر لگ گئی۔ تو یہ بھاری کس نے بنایا؟ ہم نے۔ شریعت نے تو اتنا کہا، جیسے میں نے بھی بتایا یہ شریعت ہے۔ اسی مجلس میں نکاح کی بات ہو گئی کہ لاؤ بھائی بیٹے کو بلاؤ، اگر آپ کو ایسا رشتہ چاہیے تو ہمیں بھی ایسا رشتہ چاہیے، لاؤ بھائی بیٹھو، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی ساتھ میں، لو، اتنا آسان کام تھا یہ تو۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں بھاری کے، وہ تو سب ہمارے اپنے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کہ صاحب پہنے ہی جائے گی لڑکے والوں کو، موٹر سائیکل جائے گی، صاحب جہیز جائے گا۔ اب جتنے بھی طریقے کوئی شریعت نے تھوڑے بنائے ہیں،
یہ بھاری تو ہم کر رہے ہیں اور ہر سال اپڈیٹ ہو رہا ہے. جتنا پرانے والوں نے کر لیا ہے تو ان کو دیکھنے کے بعد میں بجائے اس کے کہ ہوش کے ناخون لیں، اگلا والا یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے اونچا والا اور کیسے کرنا ہے جس میں لگے گا ہم نے بالکل الگ کیا. یہ دنیا ہے، اس کا کہاں پیٹ بھرو گے بھائی؟ کتنے طریقے نکال کے لے کے آؤ گے؟ پیروں کو پیچھے کھینچ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ، اسی میں سکون ہے. ورنہ اگلی والی نسل شادیاں کرنا چھوڑ دے گی. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ زندہ رکھے آپ کو بھی اور ہمیں بھی. بہت جلد آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ شادیاں نہیں کر پائیں گے اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں. تو دیکھیے اس عظیم مقصد کے تحت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے نکاح کیا تو اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا. آج ساری دنیا میں تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے اور کتنے لوگوں کو ہدایت اللہ نے اس کام کے ذریعے سے دی ہے. تو رشتے اس طرح کی بنیاد پر کرنے چاہیے. آج ہمارے رشتے کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ صاحب لڑکے کو دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا کیا ہے، کیا پڑھ رکھا ہے، اور پڑھنا وڑھنا بھی چھوڑو، یہ دیکھو کما کیا رہا ہے. ہر آدمی یہ دیکھ رہا ہے کما کیا رہا ہے اور گھر میں ہے کیسا. اگر 10 عیب بھی ہے نا اس کے اندر، اور اگر اس کی تنخواہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ہے تو کوئی بات نہیں، تو آج کل ہو جائے سب چھڑ جائے، لڑکی سب چھڑا لے. اور یہی کوئی اگر غریب کا ہو تو یہاں پھر یہ بات نہیں چلتی کہ لڑکی سب چھڑا لے، لڑکا عیب دار ہے صاحب یہاں. اور عیب دار نہ بھی ہونا، بیچارہ اس کا غریب ہونا ہی سب سے بڑا عیب بن جاتا، اس کے رشتے نہیں ملتے. تو ہماری شادیوں کی جو ہے وہ بنیاد اس چیز پر چل رہی ہے. تو بگاڑ تو ہم نے شروعات سے ہی کر لیا ہے. اب کہاں پر گھروں کے اندر سکون رہے گا؟ سمجھیے آپ، جب بنیاد ہی ہم نے خراب ڈال دی ہے تو آگے کیسے سکون رہنے والا ہے؟ چلیے صاحب، یہاں تو ہم بالکل فیل ہو گئے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یاد نہیں رہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی بتایا تھا کہ رشتے کے اندر اگر دیکھو تو دینداری دیکھو، اور دیندار مل جائے اسے قبول کر لو، ساری زندگی اور اگلی نسلوں تک جو ہے نا اس کا فائدہ محسوس کرتے رہو. لیکن ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں. کوشش کریے کہ اس پر واپسی آئیے. اب اس کے بعد میں کتنی رسمیں ہوتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. منگنیاں ہو رہی ہیں، اتنا پیسہ کہ جتنے میں شادی ہو جاتی ہے تھوڑی موڑی اس سے کئی زیادہ اور منگنیوں پر پیسہ برباد کیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر بھی بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ پہلے تو بیچارے لوگ چلو اگر منگنی بھی کر رہے تھے تو یہ ہوتا تھا چند رشتہ دار چلے گئے لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکی کے گھر پہ ایسی ہوتی نا شاید منگنی، اور وہاں جا کر کے شاید وہ لڑکی کو کچھ دے دیا اور انہوں نے کچھ واپس کر دیا، چھوٹا موٹا ہلکا ملکا ہو جاتا تھا. اب تو صاحب میرج ہال بک ہوگا، لڑکے والے بھی آ رہے ہیں، لڑکی والے بھی آ رہے ہیں، اور لڑکی والے والوں کو چھوڑو لڑکا لڑکی بھی آ رہے ہیں، اور صاحب اسٹیج پہ بیٹھ کر یہ اب انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب فلموں سے سیکھ کر، غیروں کے طریقے دیکھ کر اسی کو اپنانے کی کوشش ہو رہی، اور سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کامیاب ہیں. یہ بے حیائی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں. اگر کسی کو سمجھایا جائے تو ایک بڑا بھونڈا سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میں یار خوشی کا موقع ہے، پتہ نہیں ان مولاناؤں کو مفتیوں کو جانے کیا بات لگی، ان کو خوشی کے موقع پہ سارے جو ہے یہی طنز کرنے ہوتے ہیں، بیان کرنے آتے ہیں. ارے بھائی ہم تم سے کہتے ہیں کہ ساری خوشی تمہاری اس میں ہوتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. وہ کیسی خوشی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا کر کے ہم لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے؟ جائزہ لو اپنے دلوں کا. تم اندر سے مسلمان نہیں ہو. اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ہے تو تم یہ سوال نہیں کرو گے پھر کہ کیا یار یہ بلا وجہ کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں. پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہمیں بھی چھوڑو، اپنے اللہ کو دیکھو اور رسول اللہ کو دیکھو، انہوں نے جو کہا ہو ان کی مان لو. ہم کوئی اپنے گھر سے تھوڑی نہ بات بتا رہے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی لکھنے کے کام تھوڑی تیار ہو رہے ہیں. ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جو بتا دیا، ہم نے جو مدرسوں میں پڑھا، جو قرآن اور حدیث میں پڑھا، اس کی روشنی میں دیکھ کر کے علماء آپ کو بتا دیتے ہیں. ہم اپنی طرف کی بات نہیں بتا رہے ہیں. اب آج بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہو جاتا ہے، بتاؤ صاحب خوشی نہیں منانے دیتے. کس نے کہا خوشی نہیں منانے؟ لیکن خوشی بھی خوشی کے طریقے سے ہو، خوشی بھی اللہ کے حبیب کے طریقے سے ہو، تب ہم لوگ سچے مسلمان ہیں. ورنہ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، جب قبر کے اندر جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ کر کے کیا آئے ہیں. اور میں پوچھتا ہوں، آپ سب سے بھی پوچھتا ہوں کہ جو طریقے شادی بیاہوں کے اندر ہمارے ہو رہے ہیں اور جتنی خرافاتیں ہماری ہو رہی ہیں، ٹھنڈی سانس لیجئے اور تصور کیجئے کہ میدان محشر ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب ہو رہا ہے، تو کیا ہم جواب دے سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ تجھے راضی کرنے والا تھا؟ جواب آپ کا دل خود دے رہا ہو. تو یہ طریقے بے حیائی کے ہو رہے ہیں. میرے بھائی بند لگا دو، ختم کر دو ان انگنیوں منگنیوں کو. کچھ نہیں ہے سوائے پیسہ برباد کرنے کے، اور بے حیائی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. شادی ہال نہیں، سنیما ہال ہو رہے ہیں. لڑکیاں ہیروئن بنی گھوم رہی ہیں. لڑکیاں بال کھول کر کے فیشن کر کے کئی گھنٹے، جو یہ کیا ہوتا ہے وہ جس میں فیشن ہوتا، کیا ہوتا ہو جس میں لڑکیاں تیار ہوتی، بیوٹی پارلر، اس میں تیار ہو کر کے جا رہی ہیں. کیوں جا رہی ہیں؟ ذرا تصور کرو. بھائی میرا بھی گھر ہے، آپ کا بھی گھر ہے، سب ہماری بہن ہیں، بیٹیاں ہیں. کیوں جا رہی ہیں؟ کسے دکھانا ہے؟ یہ دل جو ہے نا، دل، نفس اور شیطان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ میں نفس نہیں لگا ہوا ہے؟
ان کے دل کے اندر یہ جذبات نہیں اٹھتے ہوں گے کہ سامنے غیر مرد ہیں، لڑکے ہیں اور ہم اچھے لگنی چاہیے ان کو، اور لڑکے جو بن سنور کے جا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں؟ تو یہ تو فیشن ہال مال بن گیا ہے، شادی ہال کیا ہو گئے ہیں؟ یہ بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں۔ جب ان بے حیائیوں کے کام میں نکاح ہوگا، پریوار جڑیں گے، تو ان کے اندر محبت نہیں آ سکتی ہے۔ بظاہر ملتے رہیں گے کہ صاحب ہماری وہاں رشتہ داریاں ہیں، لیکن اندر سے دل میں احترام نہیں ہوگا رشتہ داریوں کا، بس سماج کا ایک رشتہ ہے صاحب، یہ ہمارے جو ہے سسرال والے ہیں، یہ ہمارے پوسال والے ہیں، یہ ہمارے سسر ہیں، یہ ہماری ساس ہیں، رشتے ہوں گے لیکن رشتوں کا احترام نہیں ہوگا۔ یہ سب بیکار کام ہمارے درمیان میں ہو رہے ہیں۔ چلیے صاحب، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کتنے پیچھے تھے، غلط کام تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن غلط کاموں میں اپڈیٹنگ ہوتی جا رہی ہے، بڑھتے جا رہے ہیں، ان پہ بند نہیں لگانے کا تیار ہیں۔ ہر نوجوان لڑکا گھر کا جہاں شادی ہو رہی ہے، ہر نوجوان لڑکی جہاں شادی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کے لیے نیا تیار ہیں کہ کچھ نیا لاؤ، جو پچھلے سال لوگوں نے نہیں کیا ہو، اب کے کچھ نیا لے کر آؤ۔ پہلے وہ ایک وبال چلا تھا صاحب، ہلدی، ابھی ہمیں پتہ چلا اس ہفتے میں جب شادیاں بہت ہوئیں تو اس کا نیا طریقہ یہ آ رہا ہے کہ لڑکی کے یہاں سے ہلدی اپٹن تیار ہو کر وہ لڑکے والوں کے یہاں جا رہا ہے، اور لڑکے والوں کے یہاں ہلدی اور اپٹن سپٹن تیار ہو کر وہ لڑکی والوں کے یہاں آ رہا ہے، لڑکی والوں کے یہاں سے چند لڑکے وہ لڑکے والوں کے یہاں اپٹن لگانے جا رہے ہیں، اور لڑکے والوں کے یہاں سے چند لڑکے تیار ہو کر وہ لڑکی والوں کا یار ہے۔ ارے بھائی ڈوب مرو، اس سے زیادہ تو بے غیرتی کی بات ہی نہیں ہے۔ یا تو اپنا آپ کو مسلمان کہنا بند کر دو، بس اللہ سے کہتے رہو کہ اللہ ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، باقی اپنا مسلمان نہ کہو۔ یہ طریقہ نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا، یہ طریقہ نہیں ہو سکتا ایمان والوں کا۔ حدیں پار کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ خیر کرے، پتہ نہیں اگر ان پہ بند نہ لگے تو آگے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ رکنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہاں سے، مطلب شادی میں یہ کہاں سے آ گئی صاحب ہلدی ہیں؟ کہاں سے آ گئی ہے؟ ناچ رہی ہیں لڑکیاں، گا رہی ہیں، ویڈیو بنا کر کے ڈال رہی ہیں، بے حیائی کے کام، فحش کام، اس کو خوب عام کیا جا رہا ہے۔ اور جب دوسرے دیکھ رہے ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں یار اس سے اچھا والا کرنا ہم نے، بالکل یہ تو تھوڑا فیل ہو گیا، اس سے اپڈیٹ لے کر کہنا۔ یہ گناہوں میں رکنے کو تیار نہیں۔ بھائی کہاں جا رہے ہو یار، یہ کہاں جا رہے ہو؟ آتش بازی ہو رہی ہے، آتش بازیاں ہو رہی ہیں۔ کیا خیال نہیں آتا کہ کہیں پر ایک مظلوم قوم ایسی بھی ہے کہ جس کے بچوں کو کھانا نصیب نہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک قوم ایسی بھی ہے کہ ان کو پتے کھانے، پانی پینے کو نصیب نہیں ہے، اور ہمارے سینے میں درد ہی نہیں ہے۔ ہزاروں روپے کی ہم آتش بازیاں کر رہے ہیں شادی کے موقع پر۔ خدا کا خوف کھائیے، رحم کیجئے کہ کچھ لوگ، کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں، جن کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کہاں ہے امت مسلمہ کے سینوں میں درد؟ کس طریقے پر ہم لوگ جا رہے ہیں؟ اور میرے بھائی، جب بارات آتی ہے تو بارات آنے کے موقع پر لڑکیوں کا استقبال کرنا، ویلکم کرنا، آپ سب میرے بڑے بیٹے ہیں، سب باحیا لوگ ہیں، آپ تصور کر کے دیکھیے کہ کیا یہ باحیا لوگوں کا معاشرہ ہے؟ آپ تصور کیجئے، میں بیٹھا ہوں، بھائی میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، آپ بھی ہیں ان میں سے، اور بھی ہمارے بھائی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ آپ غور کریے نا یار، ریبن باندھ دیا گیا، لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، کیک لے کر کھڑی ہیں، اور صاحب تھالی میں قینچی سجا کر کے کھڑی ہوئی ہیں۔ اب وہ لڑکیاں مذاق کر رہی ہیں، جی پہلے آپ جو ہے ہمیں 51,000 روپے دیں گے تب آپ کی انٹری ہوگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا کے واسطے میں ہی نہیں کہتا ہوں کہ بالکل تم آ جاؤ، سنت کے طریقے پر آ جاؤ، آنا تو اسی پہ پڑے گا، لیکن کم سے کم یہ اتنے بے حیائی کے کام تو مت کرو۔ جتنا پہلے کے کر رہے تھے اس پہ تو آ جاؤ کم سے کم، غلط تو وہ بھی ہیں، لیکن یہ تو حد سے پار ہوتے جا رہی ہے باتیں، اور پتہ نہیں اب اس سے آگے کیا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صاحب وہ لڑکیاں ناچنے لگے، اور ناچتے ہوئے، اب اس میں مزہ نہیں آ رہا یار، اس میں تھوڑا ناچتے ہوئے استقبال کرنا چاہیے۔ خرافات ذہن میں ایسی آ رہی ہے کہ ہر آدمی نیا کرنے کو تیار ہے، ہر لڑکیاں نیا کرنے کو تیار ہیں، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں، اگر یہ بے حیائی پہ بند نہ لگا تو اللہ کی ایسی پکڑ آئے گی کہ آپ کماتے رہو، اللہ دے گا، جس کے مقدر میں جتنا مال ہے دے گا، لیکن سکون سے کوئی زندگی نہیں جی سکے گا۔ اللہ کی جب پکڑیں آئیں گی تو اللہ ایسے ظالم حکمراں مسلط کرے گا کہ چین اور سکون کا سانس نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ سے بغاوت کرنا ہے، یہ اللہ سے مقابلہ کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہوگا، کہاں ہے، اپنا کام نمٹاؤ، جیسا ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ اللہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ کہاں ہم لوگ جیت سکتے ہیں؟ ہماری تو اوقات تک نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت تو وہ ہے کہ ذرا سا زمین کو یوں ہلائے اور بلڈنگوں کے اندر دبا کے ہم لوگوں کو ہلاک اور برباد کر سکتا ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اپنے بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر اللہ کا خوف بٹھائیے، اور کہیے کہ بھائی ہم لوگ نکاح کر رہے ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہیں،
ساری چیزوں کے لیے مشورہ ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو بلایا جائے گا، کیا کیا کھانے میں بنایا جائے گا، کتنے جو ہے کپڑے دیے جائیں گے، کتنا فلاح ہوگا، کتنا سب کچھ ہوگا۔ تو ایک مشورہ یہ بھی کر لیا کرو کہ یار اس موقع پہ یہ بھی دیکھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا ہے نا۔ چاہے 75% تم دنیا کے کاموں پہ عمل کر لو، 25% اس کو بھی سوچ لیا کرو کہ یار اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے، ذرا اس پہ بھی عمل کر لیں۔ اگر 25% بھی عمل کر لیا نا تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ سدھار آ جائے گا۔ تو اس لیے بھائی جو یہ غلط کام ہو رہے ہیں، ریبن کٹنا، ہلدی ہونا، یہ سب ان چیزوں پر بند لگانے کی ضرورت ہے۔ اور بند یہ کوئی کمیٹی ومیٹی نہیں لگائے گی کہ صاحب کمیٹی بنائی جائے، بند لگائیں گے ہم خود۔ میں فیصلہ کروں اپنے گھر کے بارے میں کہ میں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، کتنے 1500 لوگ ہوتے ہوں گے جمعے کے اندر، آپ سب لوگ یہ عہد کر کے چلے جاؤ، نہ تو میرے گھر کی لڑکی کسی کے بارات کے استقبال میں جائے گی، نہ کسی کی ہلدی میں جائے گی۔ آپ سب لوگ اپنے اپنے بارے میں ارادہ کر لو، سدھار پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائی یہ بہت ساری باتیں تھی، وقت ہو گیا، مجھے اور بھی بتانا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نفس کے اندر اٹھنے والے خیالات میری سوچ کے تابع نہ ہو جائیں، جو میں چاہتا ہوں جب تک ان کی سوچ اس کے مطابق نہ بن جائے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس کو اللہ کے حبیب کامل مومن ہونے سے منع کر دیں تو نہ تو اس کو شفاعت نصیب ہو سکتی ہے، نہ جنت نصیب ہو سکتی ہے، اپنے اپنے حصے کی سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔